یحاربون اللہ، اس آیت کے بارے میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اسکل اور ارینا قبیلوں کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گوجر لوگ ہیں، کسان نہیں، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ دیا اور کہا، تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں کی آب و ہوا راس آ جائے گی۔ وہ حرہ کے پاس اقامت پذیر ہوئے اور اس علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ان کی نیت میں فطور آ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کی آنکھوں میں انہوں نے گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلتے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلائیاں پھیری گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور حرہ جس کے پاس مہمان ٹھہرے تھے ان کے پاس لے جا کر ان کو ایک کونے میں پھینک دیا اور وہ اسی حال میں مر گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی تھی، خون کیا تھا، ایمان کے بعد کفر کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا تھا۔ حوالہ بخاری کتاب المغازی۔ انما، یہی، جزاء الذین، سزا ہے، جزا ہے ان لوگوں کی جو یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کرنے کے لیے، ان یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا وہ سولی دیے جائیں، او تقطع یا کاٹے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف ایک دوسرے کے مخالف سمت سے، او ینفوا یا ملک بدر کر دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک یہ، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا ہے۔ یحاربون اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کی صورتیں اور سزائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول سے جنگ سے مراد عموماً حرابہ یعنی ڈکیتی یا رہزنی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں 4 قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح متعلق کیا جاتا ہے کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کر دیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اگر صرف مال ہی چھینا ہو، قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے۔ اگر ابھی قتل بھی نہ کیا ہو اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا ہو تو اسے جلا وطن کیا جائے گا۔
اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے جس میں کہا گیا اے پیغمبر ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ ازاں بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے توریت میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ اور اس کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔